امام حسین علیہ السلام کے جانبازوں کی راست کرداری اور دلیری نے درندے نما انسانوں کے خلاف تاریخ میں ایک نہیں بے شمار شاندار صفوں کا اضافہ کر دیا۔ ان جانثاروں کی قبروں پر امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے فقرے موضوع ترین کتبہ ہو سکتے ہیں جو انہوں نے یوم عاشور بوقت زوال فرمائے تھے۔ سفر آخرت اختیار کرنے والوں میں سے بہت سے جا چکے ہیں اور بہت سے جانے کے منتظر ہیں، لیکن ان میں سے ایک نے بھی معینہ راستے سے قدم نہیں ہٹائے۔ ایسے باوفا ہیں اصحاب حسین علیہ السلام۔ انہی میں سے حضرت عمرو بن خالد اور ان کے غلام حضرت سعد علیہ السلام۔ جناب عمرو کا پورا نام عمرو بن خالد بن حکیم بن حزام الاسدی تھا۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو خالد تھی۔ آپ علیہ السلام کا شمار کوفہ کے شرفاء میں ہوتا تھا۔ آپ ولائے اہل بیت علیہ السلام میں کامل اور صاحب معرفت تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ تشریف لائے تو جناب عمرو علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، لیکن جب اہل کوفہ نے بے وفائی کی اور جناب مسلم کو شہید کر دیا تو آپ علیہ السلام مجبوراً روپوش ہو گئے اور ہر طرح کے مسائل برداشت کیے۔ جب جناب عمرو کو یہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ تشریف لا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام اپنے غلام سعد اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ سے روانہ ہوئے اور غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے منزل حجانات میں امام علیہ السلام کی خدمت میں نہایت ادب سے حاضر ہوئے۔ اس وقت فوج یزید نے امام علیہ السلام کے قافلے کو گھیرا ہوا تھا۔ فوج یزیدی کے سردار حر نے مزاحمت کی اور امام علیہ السلام سے کہا، میں ان لوگوں کو گرفتار کر کے قید کروں گا یا کوفہ بھیج دوں گا، اس لیے کہ یہ آپ کے ہمراہ نہیں آئے تھے۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ ہمارے انصار و اوان ہیں اور میری امان میں ہیں۔ اے حر، تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک ابن سعد کا حکم نہیں آتا تم کسی بات پہ اعتراض نہ کرو گے۔ اے حر، یہ میرے اصحاب ہیں، گویا میرے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد حر خاموش ہو گئے۔ روز عاشور جب لشکر اشقیاء امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہوا تو یہ محبان حسین علیہ السلام ایک ساتھ تلوار کھینچ کر ابن سعد کے لشکر میں گھس گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ دشمنوں کے نروے میں گھر گئے اور لشکر امام سے جدا ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ جناب عباس علیہ السلام نے تنہا دشمن کے محاصرے کو توڑ دیا اور ان مجاہدوں کو بحفاظت لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں آ پہنچے۔ جناب عمرو علیہ السلام امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے، میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جانثاروں میں شامل ہو جاؤں اور آپ علیہ السلام کو اہل بیت اطہار کے درمیان بے یار و مددگار شہید ہوتا نہ دیکھوں۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عمرو، تم چلو، میں کچھ ہی دیر بعد تم سے آ ملوں گا۔ امام علی مقام علیہ السلام کا یہ کلام سن کر عمرو نے لشکر پر حملہ کیا
اور غضب کی شمشیر زنی کی، حتیٰ کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ جناب سعد علیہ السلام عمرو بن خالد علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ علیہ السلام باہمت، دلیر اور شریف النفس انسان تھے۔ اپنے آقا کے ہمراہ امام پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی جرأت کا یہ عالم تھا کہ میدان کارزار میں زخمی ہونے کے باوجود جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے آقا عمرو علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جناب سعد علیہ السلام کا ذکر زیارت ناہیہ میں بھی آیا ہے۔ سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اصحاب باوفا پر، سلام ہو حضرت عمرو بن خالد علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت سعد بن عبداللہ علیہ السلام پر، سلام ہو مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام پر۔